إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً مومنوں کے لیے کچھ خیر کے مواسم، عبادات اور اطاعت کے ایام میسر کیا کرتے ہیں تاکہ بندہ وقتاً فوقتاً ان مبارک ایام سے استفادہ کر کے، فائدہ اٹھا کر کے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لے، اپنے درجات کو بلند کر دے، اپنے درجات کو بلند کر لے اور جنت کے حصول کے لیے کوششیں کرے اور جہنم سے نجات کے لیے بھی کوششیں کرے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو رمضان عطا کیا کرتے ہیں، جس میں پوری امت مسلمہ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، قرآن تلاوت کیا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کیا کرتے ہیں، آخری عشرے میں خوب عبادتیں کیا کرتے ہیں. اس کے فوری بعد اللہ رب العالمین شوال کے 6 روزے عطا کیے ہیں تاکہ ان 6 روزوں کے ذریعے سے سال بھر کے 360 روزوں کی بھرپائی ہو جائے. اس کے کچھ ہی دنوں بعد اللہ رب العالمین ذی الحجہ کا مہینہ عطا کیا کرتے ہیں، جس میں امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑی تعداد، ایک اسلامی رکن حج سے سرفراز ہوا کرتی ہے. پھر اسی طرح کچھ ایک اور مہینے کے بعد محرم کے مہینے میں عاشورے کا روزہ عطا کیا کرتے ہیں. پھر اسی طرح ہر مہینے میں اللہ رب العالمین ایام البیس کے نام پر 13، 14، 15 ہجری تاریخ کے عطا کیا کرتے ہیں، جس سے بندہ روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے درجات کو بلند کر لے. اسی طرح ہر ہفتے میں اللہ رب العالمین 2 اور روزے عطا کیا کرتے ہیں، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، تاکہ مومن بندہ اس ہفتے میں اگر اس کی وفات ہو رہی ہے تو کم سے کم اس ہفتے میں وہ جتنا چاہے روزے رکھ لے، عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس سرخرو ہو جائے، عبادات کر لے، اطاعت کے کام کر لے. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. اور یقیناً بندے مومن کے لیے ایک سنہرے موقع ہوا کرتے ہیں تاکہ وہ دنیاوی جھمیلوں سے، دنیاوی پریشانیوں سے کچھ دیر کے لیے، کچھ ایام کے لیے کٹ کر، یا دنیاوی رغبتوں سے اپنے آپ کو تھوڑا کم کر کے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر لے اور اپنے درجات کو بلند کرنے کی کوشش کیا کرے. انہی مبارک ایام میں سے کچھ ایام ابھی 2 دن کے بعد آنے والے ہیں. آج ذی القعدہ کی ہندوستان کے اعتبار سے 28 تاریخ ہے. شاید کل 29 کو ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، یا ہو سکتا ہے 30 مکمل ہو جائے. اگلا عشرہ جو ہے، اگلا ہفتہ امت مسلمہ کے لیے بہت ہی افضل ہے. اور علماء اسلام، محدثین، فقہاء فرمایا کرتے ہیں کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سب سے افضل ہوا کرتی ہیں، اور دنوں کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ وہ سب سے افضل ہوا کرتا ہے. اس قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور بہت سے علماء اسلام نے ذکر کیا ہے. محترم سامعین، ابھی 2 دنوں کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، جس میں پوری امت مسلمہ پرجوش ہوا کرتی ہے، جہاں دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد فریض حج کی ادائیگی کے لیے حرمین پہنچتی ہے، اور کلمہ توحید لبیک کی صداؤں سے پوری دنیا گونج اٹھتی ہے، خاص کر حرمین کا علاقہ گونج اٹھتا ہے. وہیں پر دنیا میں رہتے ہوئے مسلمان، دنیا میں حج نہ کرنے والے مسلمان ذی الحجہ کے ایام میں بڑے پرجوش نظر آتے ہیں. کوئی اپنے عزیز و قارب کو حج پر روانہ کرنے کی خوشیوں میں سرفراز ہے، تو بہت سے لوگ قربانی کا جانور خریدنے میں پرجوش نظر آتے ہیں. المہم، یہ ذی الحجہ کا مہینہ
اور ذوالقعدہ کے آخری ایام امت مسلمہ کے لیے رمضان کے مہینوں کے بعد، رمضان کے ایام کے بعد بڑے ہی نشاطات والے اور پرجوش اور سرگرمی والے ہوا کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کا عشرہ جو ابھی 2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، بہت ہی افضل ایام ہیں، بہت ہی افضل ساعتیں ہیں، بہت ہی مبارک اوقات ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ ان اوقات سے فائدہ اٹھائے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیں، حتی المقدور نیکیاں بٹور لے، جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچ جائے، اور ان ایام گناہوں سے بچ کر کے اگلے ایام کے لیے، اگلے سال تک کے لیے گناہوں سے بچنے کی تربیت اور ٹریننگ تو لے لے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ جنہیں یہ ایام، یہ اوقات، یہ ساعتیں ملا کرتی ہیں۔ محترم سامعین، قرآن اور حدیث میں اور حدیث کی شروحات میں عشر ذی الحجہ کے تعلق سے بہت سی فضیلتیں آئی ہیں، اور علماء اسلام نے اس کی مختلف شروحات بیان کی ہیں، اور ان قرآنی آیات کی بہت اچھی اچھی تفسیریں اور احادیث نبویہ کی بہت سی اچھی اچھی شروحات اور بہت سے فوائد ذکر کیے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر ہم لوگ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ مبارک ایام ہمیں پورے نصیب کرے، اور ان مبارک ایام سے کما حقہ حتی المقدور اپنے درجات کو بلند کرنے، ان ایام سے حتی المقدور عبادات، اطاعت سے سرفراز ہونے اور اپنے گناہوں کو کم کرنے کی ہم لوگ کوشش کیا کریں۔ محترم سامعین، سورۃ الفجر کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ سارے مفسرین تقریباً سلف و خلف کے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سمیت تمام فرمایا کرتے ہیں کہ والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو مفسرین کہا کرتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد، ان 10 ایام سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں جو بھی آنے والے ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک جس دن عید ہوا کرتی ہے، یہ دن مراد ہوا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں انہی چیزوں کی قسم کھایا کرتے ہیں جو بہت بابرکت ہوا کرتی ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نے فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں ان گنتی کے دنوں میں، ان گنتی کے دنوں میں مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور اکثر مفسرین سلف میں بھی خلف میں بھی وہ یہی مراد لیا کرتے ہیں، گنتی کے دن سے مراد عشر ذی الحجہ ہیں جو ابھی 2 دن کے بعد آنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، ان ایام کی ایک بہت بڑی خوش نصیبی یا ایک بہت بڑی تاریخ یہ بھی ہے کہ فریضہ حج انہی ایام میں شروع ہوا کرتا ہے۔ یوم الترویہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حج شروع کیا جاتا ہے، اور انہی ایام میں عرفے کا دن بھی ہے جو حج کی اصل بنیاد ہے۔ الحج عرفہ، اگر کسی حاجی کا عرفہ وقوف عرفہ نہ ہو تو اس کا حج ہی نہیں ہوا کرتا ہے۔ الحج عرفہ، اور حج کا دن اور عرفے کا دن امت مسلمہ کے لیے یوم غفران ہے، مغفرت کا دن ہے، عتق من النار ہے، جہنم سے آزادی کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جب پوری دنیا کے حجاج عرفہ میں تکبیرات بلند کیا کرتے ہیں، اور اس کی خاص مخصوص دعا بھی پڑھی جاتی ہے، ایک مخصوص ذکر بھی پڑھا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس تمام اذکار میں، تمام دعا میں سب سے افضل ہوا کرتے ہیں۔ اور اس دن امت مسلمہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو پکارے جانے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیے جانے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیے جانے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے جانے پر اللہ رب العالمین فرشتوں کے پاس اپنے بندوں کا برملا فخریہ اظہار کیا کرتے ہیں۔ یہ مبارک ایام ہے جن میں عرفے کا دن بھی ہے، یہ وہ مبارک دن ہے جن میں عرفے کا دن بھی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ واقعی عرفے کا دن، واقعی عشر ذی الحجہ کے 10 دن بڑے ہی خوش نصیب اور بڑے ہی افضل، بڑے ہی مبارک اور بڑے ہی عظیم ہیں، عبادات کے اعتبار سے، ان میں کیے جانے والے کاموں کے اعتبار سے، اور ان میں جو اسلامی تاریخ سے منسلک جو عبادتیں رکھی گئی ہیں ان کے اعتبار سے، اور ان ایام میں جو عبادتیں جڑ کر آ جاتی ہیں بھلے وہ فرائض ہوں یا نوافل ہوں، ان اعتبار سے ہر ناحیے سے یہ ایام بڑے افضل ہوا کرتے ہیں، بڑے ہی افضل ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس تعلق سے ایک مشہور معروف حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث راوی فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ فیہن من هذه العشر یعنی ایام العشر،
رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ عظمت والے یہی 10 دن ہیں. سال بھر کے تمام ایام میں سب سے زیادہ محبوب عظمت والے دن یہی ہیں. اور محدثین کرام نے یہاں پر احبہ کے مختلف معنی کیے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا ولا جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے کیا وہ جہاد سے افضل ہے یا جہاد ان 10 دنوں کے بعد سے افضل نہیں ہو سکتا ہے؟ ولا جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے رسول کیا جہاد بھی ان ایام کی عبادت سے افضل نہیں ہوا کرتا ہے یا یہ ایام جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ولا جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہم جانتے ہیں جہاد خالص ایمان کی دلیل ہے. جس کے دل میں خالص ایمان ہو وہی جہاد کے لیے جایا کرتا ہے. اور جہاد کی جو فضیلت ہے وہ عام عبادات میں کسی عبادت کے لیے بھی نہیں ہے. شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور شہید کے کیا کیا مراتب ہیں, کیا کیا فضائل ہیں, کیا کیا عظمتیں ہیں, یہ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی بڑھ کر افضل ہے ان عبادات کی, افضلیت ان عبادات کی, کیا جہاد سے بڑھ کر ان کی فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع, ہاں اگر کوئی مجاہد اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے جاتا ہے اور واپس نہیں لوٹتا ہے, وہ شہید ہو جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا یہ عمل اللہ کے راہ میں اس کی شہادت ہو سکتا ہے اس کی ان ایام کی عبادت سے زیادہ افضل ہو. تو اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان ایام میں کی جانے والی عبادت تمام عبادات سے افضل اور سال بھر میں کی جانے والی عبادات سے بھی افضل ہیں, یہاں تک کہ جہاد سے بھی. یہ ان ایام میں کی جانے والی عبادات کے لیے, ان کی فضیلت کے لیے سب سے مشہور, معروف اور اصل حدیث مانی جاتی ہے, اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں, فتح الباری میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے 10 دنوں کو تمام عبادتوں, ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت کو تمام عبادات پر افضل قرار دیا ہے, یہاں تک کہ جہاد پر بھی افضل قرار دیا ہے. تو فرماتے ہیں مجھے یہ بات پتہ چلتی ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں میں ساری اہم امہات العبادات کو جمع کر دیا ہے. اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں میں جتنی بڑی بڑی اہم عبادتیں ہیں وہ ساری جمع ہو جاتی ہیں. مثلا حج ہے, اسی طرح روزے ہیں, پھر اسی طرح نماز ہے, صدقہ خیرات ہے, یہ ساری چیزیں ان ایام میں جمع ہو جاتی ہیں جو کسی اور مہینے میں جمع ہونا ناممکن ہے. یہاں تک کہ اگر ہم لوگ دیکھیں اسلام کے جو 5 ارکان ہیں وہ 5 ارکان بھی ان دنوں میں جمع ہو جاتے ہیں. مومن کے لیے کلمہ توحید کا اقرار تو ہے ہی, فرائض کا اہتمام تو ہے ہی, اور نفل روزے وہ بھی اس مہینے اس ایام میں کثرت سے رکھے جاتے ہیں, خصوصیت سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جاتا ہے, اور حج اسلام کا فریضہ ہے وہ کیا جاتا ہے, اور بہت سے مسلمان اہل خیر ان ایام میں کثرت سے صدقہ خیرات کیا کرتے ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں. سلف رحمہ اللہ میں سے بعض لوگوں کی تعلق یہاں تک آتا ہے کہ وہ اپنی سالانہ زکوٰۃ ان ایام میں نکالا کرتے تھے. وہ ایسی ترتیب بنایا کرتے تھے کہ ان کی آمدنی ذی الحجہ سے شروع ہو اور اگلے ذی الحجہ تک ہو, اور انہیں زکوٰۃ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں نکالنا پڑے, اور اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں میں جو افضلیت رکھی ہے, جو ثواب رکھا ہے, اور عبادات میں جو کئی گنا ثواب رکھا ہے وہ بھی حاصل ہو جائے. ہمارے سلف رحمہم اللہ یہاں تک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس عبادات میں آگے بڑھنے کے لیے منصوبہ بندی کیا کرتے تھے. تو محترم سامعین, یہ وہ ایام 10 دن جن میں تقریباً بڑی بڑی ساری باتیں جمع ہو جایا کرتی ہیں جو کسی اور مہینے میں, جو کسی اور ایام میں جمع ہونا ناممکن ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کو افضل قرار دیا ہے. تو محترم سامعین, یہ 10 دن, یہ عشر ذی الحجہ 2-3 دن شروع ہونے والے ہیں. میں اور آپ عبادات میں چستی پیدا کریں, عبادات میں کاہلی, سستی, نا اہلی سے اپنے آپ کو دور کریں, اور خصوصیت سے ان ایام میں جو ایک اعتبار سے انسانیت کے لیے مصیبت کے ایام ہیں, پینڈیمک کا زمانہ ہے, وباؤں کا زمانہ ہے, ایک انسانیت کے لیے مالی نقصان, جانی نقصان,
صحت کا نقصان، تعلیمی نقصان، کئی اعتبار سے انسانیت کئی نقصانات کو جھوج رہی ہے، کئی نقصانات کو جھیل رہی ہے. کیا امیر، کیا غریب، کیا آقا، کیا سردار، کیا غلام، سب کے سب مختلف نحو سے پریشان ہیں. اور ان ایام میں خصوصیت سے عبادات میں آگے بڑھنا یہ ہمارے لیے اور کئی گنا زیادہ فرض بن جاتا ہے، اور کئی گنا زیادہ فرض بن جاتا ہے. لہٰذا ان ایام کو غنیمت جانیں. آئیے جانتے ہیں کہ ہمیں ان ایام میں کرنا کیا ہے. سب سے پہلے فرائض کا اہتمام تو ہر حال میں کرنا ہی ہے. 5 وقت نمازوں کا اہتمام وہ تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہی ہے. ان کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا کثرت سے اہتمام کیا کریں، خصوصی سے چاش کی نماز، اور اسی طرح کچھ اور نفلی عبادتیں، کچھ اور نفل نمازیں. ہو سکے تو تہجد کی نماز کا اہتمام، جتنا ہو سکے نوافل کا اہتمام کیا کریں. اور یاد رکھیے فرائض اور نوافل ہی وہ عبادات ہیں جن کے ذریعے ایک مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ قربت حاصل کر سکتا ہے، اور جہنم سے سب سے زیادہ نجات انہی کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے. اور ہمارا مطمع نظر اور ایک مسلمان کے لیے سب سے آخری تمنا ہی یہی ہوتی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقط فاز. جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا. تو جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات یہی ہمارے لیے سب سے زیادہ بنیادی چیز ہوا کرتی ہے. اور فرائض کے اہتمام کے ساتھ نوافل کے اہتمام سے یہ دونوں چیزوں کا حصول بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد. تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیا کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الیہ مما افترضت علیہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میں اس سے قریب فرائض کے اہتمام سے ہوا کرتا ہے. میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب فرائض کے اہتمام سے ہوا کرتا ہے. ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى احبه. اور فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ جب بندہ نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگے تو اپنے بندے سے بڑی محبت کرنے لگتا ہوں. تو یاد رکھیے فرائض کا اہتمام تو ہمیں ہر حال میں واجب ہے، ہر بہر صورت واجب ہے، بھلے ہم پریشانی میں ہو، خوشحالی میں ہو، بیماری میں ہو یا صحت مندی میں ہو، ہر حال میں تو واجب ہے. خصوصی ان ایام میں اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام اور زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے. اسی طرح محترم سامعین ان ایام میں ایک اور ہمیں ضروری کام کرنا ہے، وہ یہ کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد، ذکر اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. چنانچہ مسلم احمد کی روایت ہے، ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر. یعنی ان ایام میں، ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے، جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فاکثروا فیہن التہلیل والتکبیر. ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہا کرو. تو ذکر و اذکار، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، جتنے بھی اذکار ہوا کرتے ہیں وہ کثرت سے کیا کریں. اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح میں ذکر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسری باتوں سے مختلف صحابہ کرام بھی ان ایام میں بازاروں کو جاتے، سڑکوں کی طرف جاتے، گلیوں میں جاتے اور کثرت سے بآواز بلند تکبیرات بلند کیا کرتے تھے تاکہ سننے والے بھی اس کا اہتمام کریں، سننے والے بھی اس کو کیا کریں. تو ان ایام میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن کی تلاوت سنا کریں. ایک اور چیز ذی الحجہ کے روزے. شیخ بن باز رحمہ اللہ سے ثابت ہے، انہوں نے شیخ بن باز نے فتویٰ دیا ہے کہ ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سالوں میں روزے رکھنا بھی ثابت ہے اور کچھ سالوں میں روزے رکھنا نہیں بھی ثابت ہے. لیکن 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے ہی. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. عرفے کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے. بڑا عظیم روزہ ہے. اور روزے کی یہ فضیلت کہ ایک روزے کے ذریعے سے پچھلے گناہ کے بھی اور اگلے گناہ کے بھی گناہ معاف ہو جائیں، صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں، یہ فضیلت کسی اور روزے کے لیے نہیں ہے. یہاں تک کہ عاشورہ کے روزے کے لیے بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو صرف 1 سال کے گناہوں کی فضیلت ہے، 1 سال کے گناہوں کی معافی کی فضیلت ہے.
تو محترم سامعین ان ساری عبادات کو جہاں تک ہو سکے ادا کریں اور احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ایک اور محترم سامعین، اشہر ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ عام مسلمانوں کی جو سرگرمیاں ہوا کرتی ہیں کہ قربانی کی جائے، قربانی کے جانور کا اہتمام کیا جائے، اس میں ایک بہت بڑی خرابی جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ مردوں کے نام پر، مرحومین کے نام پر قربانی کیا کرتے ہیں۔ اس میں دو طرح کی غلطی ہوتی ہے، بہت سے لوگ اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کے نام سے بھی کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بہت سے لوگ اپنے نام سے تو نہیں کرتے، صرف مرحومین کے نام سے کیا کرتے ہیں، یہ تو اور غلط ہے۔ یاد رکھیے قربانی یہ صرف اور صرف زندوں کے نام سے ہوا کرتی ہے، تو انسان صرف قربانی اپنے نام سے کرے، زندوں کے نام سے نہیں۔ تو یہ کچھ عبادات تھیں۔ اسی طرح محترم سامعین، جتنے بھی کار خیر ہو سکتے ہیں، بھلے وہ عبادتیں مالی ہوں، بھلے وہ عبادتیں بدنی ہوں، بھلے وہ عبادتیں زبانی لسانی ہوں، صدقہ خیرات، قرآن کریم کی تلاوت، صلہ رحمی، امر بالمعروف، بھلی بات کا حکم دینا، جو جو عبادتیں ہم کر سکتے ہیں ایام میں کثرت سے کر لیا کریں۔ ویسے تو سال بھر ہم کریں، ان ایام میں کثرت سے کر لیا کریں، پتہ نہیں ان ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب کتنے گنا اللہ تعالیٰ کے پاس ملے گا۔ تو یہ کچھ آخری اشرے کے تعلق سے، اشرے ذی الحجہ کے تعلق سے کچھ باتیں کہنا ضروری تھا جو میں نے کہی ہیں۔ دوسری بات محترم سامعین، ہم جانتے ہیں کہ ابھی 2-4 دن پہلے لاک ڈاؤن کھلا ہے اور حکومت کی طرف سے مساجد کے کھلنے کے بھی پشت مردہ سنایا گیا، خوشخبری دی گئی ہے۔ ان ایام کو غنیمت جانیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی عمر کو غنیمت جاننا چاہیے، پھر اس کے بعد حالات کو غنیمت جانیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ مساجد تو ہر علاقے میں ہیں، لیکن مساجد تو شاندار بن رہی ہیں، بڑی بڑی بن رہی ہیں، لیکن آباد کرنے والے کم ہی لوگ ہوا کرتے ہیں، جبکہ اس علاقے میں مسلمانوں کے رہنے والی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو ان ایام میں جب مساجد کھل گئی ہیں، ہم مساجد کو آباد کیا کریں، فرائض کے اہتمام کے ساتھ، فرائض کے اہتمام کے لیے آباد کیا کریں، ہماری کوئی نماز چھوٹے نہ پائے۔ ورنہ اگر کسی بہانے سے، وبا کی وجہ سے، وبا کے بڑھتے اگر مساجد بند ہو جاتی ہیں تو لوگ رونا تو ضرور ہوتے ہیں کہ مسجد کو جانا بند ہو گیا ہے، مسجد کو دیکھے کئی دن ہو گئے، یہ رونا تو لوگ بہت روتے ہیں، لیکن جب مساجد کھلتے ہیں آباد کرنے والے بہت کم لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو ایام کو غنیمت جانیں اور مساجد کے کھلنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، فرائض کے اہتمام کے ذریعے سے مساجد کو آباد کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو تمام طرح کی عبادتیں پورے اہتمام کے ساتھ اور احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں سے سستی کاہلی کو ختم فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، قربت علیہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔